خاور علی مدعزل العالی آپ تشریف لاتے ہیں اور اپنے خیالات عالیہ سے اپنے خصوصی کتاب سے ہم سب کو مستفیض فرماتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، اللہ لطیف پیر، دربار عالیہ کامرہ شریف، دربار عالیہ کامرہ شریف۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين الكريم الحنين المكين الرؤوف الرحيم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، صدق الله العظيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين۔ يا رسول الله انظر حالنا، يا حبيب الله اسمع قالنا، إنني في بحر غم مغرق، خذ يدي ساهل لنا أشكالنا۔ يا صاحب الجمال ويا سيد البشر، من وجهك المنير لقد نور القمر، لا يمكن الصناع كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توفیق سے مختصر۔ حاضرین گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین کا بے انتہا کرم اور شکر ہے کہ آج ہمیں اپنے مرشد کریم کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اور تمامی احباب صد ہزار مبارکباد کے مستحق ہیں کہ ہمیں ہمارے سرکار کی ڈالی مبارک آج 99 عرص سے مبارک ہے۔ الحمدللہ تعالیٰ آج 99 سال ہو گئے کہ سرکار کامرہ کی یہ کرامت ہے۔ اس سے بڑھ کر کیا کرامت ہو سکتی ہے کہ 99 برس گزر گئے، آج بھی دنیا پیدل یہاں سے کوہٹا جاتی ہے اور پیدل واپس آتی ہے۔ یہ اللہ کے ولی کی زندہ کرامت ہے الحمدللہ تعالیٰ۔ اور پھر جو لوگ جاتے ہیں، جس کے لیے جاتے ہیں، جس مرشد کے لیے جاتے ہیں، ہمارے مرشد سینٹکا سرکار علیہ رحمہ نے ان کے لیے بھی اللہ کے حضور پھر دعا کی، مولا جو جائیں، جو شوق سے دیکھیں، رستے میں شامل ہوں، ان سب کو محشر میں بخشش عطا فرمانا۔ جو ڈالیاں لے کر آئیں، اللہ انہیں محشر میں شہداء کے درجے میں شامل فرمانا۔ تو اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں توفیق بھی دی اور اتنا کرم والا مرشد عطا فرمایا۔ حاضرین گرامی کا در سے مبارک ہے الحمدللہ تعالی۔ ہم جتنے احباب موجود ہیں اللہ کے ولیوں کے بہت متقد ہیں، محبت کرنے والے ہیں، لیکن دوستان گرامی قدر ہمارے معاشرے کے اندر ہم کے اندر ایک بہت بڑی ہمارے معاشرے میں کمی پائی جا رہی ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے سے علم ختم ہوتا جا رہا ہے، قرآن و حدیث کا علم ہم سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا قرآن سے، حدیث مبارکہ سے تعلق ٹوٹ چکا ہے، ہمارا مطالعہ کمزور ہو چکا ہے۔ اور حاضرین گرامی کا یہ علم اور یہ مطالعہ کم ہونے کی سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ انسان کا عقیدہ بدل جاتا ہے۔ انسان کو پتہ ہی نہیں کسی بندے کو کہ میں جو کام کر رہا ہوں اس کی کیا حیثیت ہے، یہ کہاں سے ہے، کیسے ہے۔ تو پھر اس کو کوئی بھی شخص اپنے فلسفہ کے مطابق، اپنی سوچ اور سمجھ کے مطابق، خواہ وہ براہ راست اسے درس دے رہا ہو، خواہ سوشل میڈیا سے اسے درس دے رہا ہو، اگر اس شخص کی اپنی تحقیق نہیں ہے تو وہ گمراہ ہو جائے گا۔ اور حاضرین گرامی قدر ہمارے معاشرے میں افسوسناک بات یہاں تک پہنچ چکی ہے، جس کی وجہ سے آج میں نے ان سے مبارک پر علم کی افادیت پر گفتگو کرنے کا ارادہ کیا کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ ہمارے معاشرے پاکستان کے اندر ایسے لوگ پائے جا رہے ہیں جو ملحد ہو گئے ہیں،
ملحد کون ہوتا ہے؟ جو اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا کیا، خدا کے وجود کا بھی انکار کرنے والا ہو۔ ہمارے معاشرے کے اندر ایسی بلاسفہمی ہو رہی ہے، لوگ ایسی گستاخیاں، نوجوان کیا اس میں بڑے بھی شامل ہیں، کہ ایسی گستاخیاں کر رہے ہیں کہ وہ کسی جگہ پر کسی کے سامنے بیان بھی نہیں بندہ کر سکتا۔ حاضرین گرامی قدر، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ معاشرہ، ہمارے بچے، ہمارے نوجوان بھائی اس طرف کیوں جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ ان کا اپنا علم کم ہے۔ اور حاضرین گرامی قدر، علم کی اتنی افادیت ہمارے آقا علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی راوی ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے۔ آقا علیہ السلام نے علم سے کتنی محبت کی، سنیے گا۔ حضور نے فرمایا، فضل العلم احب الی من فضل العبادت وخیر دینکم الورع، کہ لوگوں مجھے کثرت عبادت سے زیادہ کثرت علم محبوب ہے۔ اور فرمایا وخیر دینکم الورع، اور تمہارے دین کی خیر تقوی میں ہے۔ حاضرین گرامی قدر، دو باتیں آقا علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ حضور نے یہاں تک فرما دیا کہ مجھے کثرت عبادت سے بھی زیادہ کثرت علم محبوب ہے، اور ساتھ فرمایا جو کہ تمہارے دین کی خیر تقوی میں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ علم جو اللہ رسول کی معرفت کا علم ہے، یہ بڑا پاکیزہ ہوتا ہے۔ جس شخص کا دل صاف نہیں اور اس کو تقوی اختیار نہ کر پائے، اس کو یہ علم نصیب نہیں ہوتا۔ حضور کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، انہوں نے عرض کیا، آقا میں عالم بننا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا تقوی اختیار کر لے تو عالم بن جائے گا۔ اور حاضرین گرامی گر، جس کو علم نصیب، اور آقا علیہ السلام کے حدیث مبارکہ آقا نے فرمایا، جو شخص طلب علم میں زندگی گزارتا ہے، علم حاصل کرنے میں اپنی زندگی بسر کرتا ہے، اللہ رب العالمین اسے جنت کے راستے پر خود چلا دیتا ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں حضور نے فرمایا کہ جو شخص علم حاصل کرتا ہے، اللہ کی نورانی مخلوق فرشتے اس کے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھا لیتے ہیں۔ جو طالب علم ہوتا ہے، ذرا سوچیں کہ ہمارا علم سے کہاں تک تعلق رہا، ہمارا کتابوں سے اور قرآن پاک سے کتنا تعلق رہا، ہم کتنی بار قرآن پاک کو ترجمہ سے پڑھتے ہیں، ہم نے کتنی تفاسیر پڑھ لی ہیں، ہم نے حضور علیہ السلام کی سیرت پاک پر کوئی ایک بک پڑھی ہے، ارے ہم نے تصوف پر، اولیاء اللہ کی کتابیں جو آپ نے لکھی تصوف پر، اس میں سے کوئی بک پڑھی ہے، اپنا محاسبہ کر سکتے ہیں۔ اور خاص الخاص یہ بھی سمجھ لیجئے، ہمارے مرشد کریم جن کی بارگاہ میں حاضر ہیں، آپ کی جو کتب موجود ہے، ہم نے وہ کتنی بار پڑھی ہے؟ آپ ہم ان کے مرید بیٹھے ہیں، میرا جی چاہتا ہے یہاں سے اٹھے تو پہلے اپنے مرشد پاک کی تعلیمات سے آپ کے جو علمی کام ہوا، آپ نے کلام معرفت لکھی، ان کا گلستان قادری موجود ہے، جو حضور سرکار کامرہ کی سلطانہ قادری کی تشریح میں 4 ایڈیشن موجود ہے، سی حرفی ہے، ہم نے وہ کتنی بار پڑھی ہے؟ تہیہ کریں گے، اٹھیں گے تو اپنے مرشد کی بات بھی ضرور پڑھیں گے، پھر ہم اگلے سال تک انشاءاللہ ضرور قرآن پاک ترجمے سے پڑھ کے آئیں گے۔ اور حاضرین گرامی کا جو عالم ہوتا ہے نا، اس کی آقا علیہ السلام نے اتنی فضیلت بیان فرمائی۔ حضور نے فرمایا وَفَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ، کہ ایک عالم کی عابد پر اتنی فضیلت ہے کہ جو چاند، 14ویں کا چاند ستاروں پر جتنی فوقیت و فضیلت رکھتا ہے، اتنی فوقیت عالم عابد پر رکھتا ہے۔ اور حاضرین گرامی کا کوئی شخص عالم بھی ہو اور پھر عابد بھی ہو جائے، عمل کرنے والا بھی ہو جائے، تو اس کو سمجھنا چاہے تو اس کی مثال ہمارے ساتھ صدیقہ سرکار علیہ رحمہ ہے۔ وہ پھر ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہیں اللہ قطب الاقطاب اور سلطان العارفین بنا دیتا ہے، پھر ہمارے سامنے حضور پر امام سرکار ہے۔ ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہیں اللہ امام الاولیاء بنا دیتا ہے، ارے حضور سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ پھر وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہیں اللہ غوث اعظم بنا دیتا ہے، جو عالم بھی ہو جائیں اور جو عابد بھی ہو جائیں۔ اور حاضرین گرامی کا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ قرآن و حدیث پر غور کرنے سے، فکر کرنے سے کتنا بڑا درجہ ملتا ہے۔ حضور نے فرمایا فقیہ اشد علی الشیطان من 1000 عابد، کہ ایک فقیہ جو ہوتا ہے
اس کی ایک عابد پر، عابد جو ہوتا ہے ایک فقیر شیطان کے لیے 1000 عابدوں سے زیادہ باری ہوتا ہے۔ فقیہ اشد علی الشیطان من 1000 عابد۔ حاضرین گرامی کر سوچیں ہمارے آقا علیہ السلام نے ہمیں یہ تعلیمات کیوں دیتے رہے، اور حضور علیہ السلام کے جو صحابہ تھے، ہمارے آقا علیہ السلام کے جو محب اور محبوب تھے، اور جو ہمارے حضور نے فرما دیا کہ مجھے علم سے، کثرت علم سے محبت ہے۔ ہر عاشق وہی ہوتا ہے، کامل محبت والا وہی ہوتا ہے جس کی اپنی محبت، اپنی ہر رضا، اپنی رضا اپنے محبوب کی رضا میں فنا ہو جائے۔ ہمارے محبوب کو جو پسند ہے ہمیں دل و جان سے وہی پسند ہے۔ اور حاضرین گرامی قدر ایمان بھی یہی ہے، اگر کوئی شخص آقا علیہ السلام کی ناپسندیدہ چیز کو پسند سمجھے تو وہ لا ایمان ہو جاتا ہے، اور جو حضور کی پسند کو اپنی صحیح پسند سمجھے وہی ایمان کامل حاصل کر لیتا ہے، اسے ہی باکمال ایمان نصیب ہو جاتا ہے۔ اور حاضرین گرامی قدر ہمارے محدثین کے اگر اقوال پڑھ لیں، آپ ہمارے آئمہ کے اطوار اور ان کے طور طریقے دیکھیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے شاگرد تھے حضرت امام ابو یوسف۔ آپ ایک مرتبہ بیمار ہو گئے تو آپ کے ایک دوست قاضی ابراہیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ ان کے پاس آئے، آپ نے دیکھا امام ابو یوسف بے ہوش تھے۔ انہوں نے کہا حضور، جب آپ کو ہوش آیا تو کہنے لگے قاضی صاحب فلاں جو مسئلہ ہے اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ آپ بستر مرگ پر ہیں، ابھی ہوش آیا ہے اور آپ کو علمی مسائل کی پڑھی ہے۔ آپ نے پھر بڑا درس دیا جو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا قاضی صاحب شاید یہی بات اللہ کے ہاں میری بخشش کا وسیلہ بن جائے، اللہ کے ہاں یہی بات میری بخشش کا وسیلہ بن جائے۔ اور حاضرین گرامی قدر ہمیں دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں علم نافع عطا فرمائے، قرآن و حدیث پر مطالعہ کرنے کی، غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اخلاق حسنہ بھی اسی سے ملتے ہیں، حسن معاشرت بھی وہی ہوگی جس کے پاس علم ہوگا۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ محبوب فرما دیجئے جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر نہیں ہو سکتے، یہ اللہ کا بھی فیصلہ ہے۔ اور حاضرین گرامی قدر ہمارے آقا علیہ السلام کے غلام حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا ایک قول ہے، آپ نے بڑا درس دیا امت کو، ہمیں بہت بڑا درس دیا۔ آپ نے فرمایا ما ندمت علی شیء ندمی علی یوم غربت شمسہ، فرمایا کبھی مجھے وہ دن جو میرا اس حال میں گزر جائے کہ میرے علم میں اضافہ نہ ہو اور میرا عمل میں اضافہ نہ ہو اور سورج غروب ہو جائے، فرمایا اس دن سے زیادہ کبھی ندامت و شرمندگی مجھے محسوس نہیں ہوئی۔ حاضرین گرامی قدر ہم سوچیں کہ ہمارے دن اور رات کیسے گزرتے ہیں۔ اگر ہمارے دن اور رات اللہ رسول کی محبت میں، اللہ رسول کے حکم پر، اس کو پڑھنے میں، سیکھنے میں، اس پر عمل کرنے میں گزرے، تو پھر ہمارے مرشد کریم کی تعلیمات سن کر، ان کو پڑھ کر، ان پر غور کرنے میں گزرے، تو پھر ہمارے ظاہر باطن بدل جائیں گے، ہماری دنیا و آخرت بدل جائے گی۔ حاضرین گرامی قدر امام اعظم کے ایک شاگرد تھے حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا مجھے ایک قول یاد آیا، آپ نے بڑی بات بیان فرمائی۔ جو علم حاصل کرنے والے لوگ تھے، آپ کا علمی مقام وہ تھا کہ آپ کے بارے میں آتا ہے آپ نے 10,70,100 مسائل علمی مسائل حل کیے دنیا میں۔ حضرت امام محمد حاضرین گرامی قدر آپ نے ایک بڑا فلسفہ دیا، آپ نے فرمایا کوئی اس طرف آ جائے، علم حاصل کرنے کی راہ پر پڑ جائے تو لذات الافکار خیر من لذات الابکار۔ آپ نے فرمایا کہ علم حاصل کرنے اور خیر حاصل کرنے کی اتنی لذت ہے کہ دنیا کے اور کسی شے میں اتنی لذت موجود نہیں۔ اسی لیے اپنا دن و رات حضور علیہ السلام کے دین پر خرچ کیا۔ حاضرین گرامی قدر جب بندے کی اپنی اصلاح ہوتی ہے اور بندے کے پاس اپنا علم ہوتا ہے، آپ سرکار کامرہ کے مرید ہیں، آپ کا اپنا میں چاہتا ہوں اتنا مطالعہ اور اتنا علم ہونا چاہیے ہر شخص کے پاس کہ آپ کہیں بیٹھے تو آپ سے آگے 100 بندہ مستفید ہوتا رہے، آپ کو اپنے مرشد کریم کی باتیں اتنی پتہ ہو
ان کی کتابیں آپ نے پڑھی ہو کہ جو آپ کی مجلس میں بیٹھے تو آپ کی زبان پر ذکر ہی اپنے مرشد کریم کا جاری رہے۔ حاضرین گرامی قدر، اس پر محنت کریں گے تو پھر ہمارا یہ حال ہوگا۔ ہمارے پاس کوئی آئے گا تو حضور علیہ السلام کی محبت ملے گی۔ میں چاہتا ہوں کہ سرکار کے مرید ایسے ہو جائیں۔ حاضرین گرامی قدر، ضرور مجھے یہ امید ہے کہ میں نے جو آپ کو نصیحت کی، آپ اگلے سال تک کم از کم ضرور اب سرکار کامرہ کی کتاب 3 بار ہر شخص پڑھ کر آئے گا انشاءاللہ العظیم۔ اور یہ بھی امید ہے کہ ہر شخص انشاءاللہ العظیم قرآن پاک کا ترجمہ مطالعہ کر آئے گا۔ 1 سال ہے ہمارے پاس۔ حاضرین گرامی کا دعا ہے کہ مالک کائنات مرشد کریم کا فیض عطا فرمائے۔ اور حضرت امام شافعی علیہ رحمہ کی بارگاہ ایک قول مجھے اور یاد آیا، آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنی سے، وہ بہت بڑے عالم تھے، آپ نے فقہ دیا ہے، جیسے امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے مقلد ہیں، امام شافعی علیہ رحمہ کا مقلد عرب دنیا میں، مغربی دنیا میں لاکھوں کی تعداد میں ہیں۔ آپ نے فرمایا میں نے ان پر بھی فیض حاصل کیا۔ ہم اللہ والوں کی صحبت پر جاتے ہیں، وہاں سے کیا ملتا ہے؟ امام شافعی علیہ رحمہ نے فرمایا جو وقت میں نے اللہ والوں میں گزارا نا، ان کا 1-2 قول، ان کی 2 باتوں نے مجھے اتنا فائدہ دیا کہ میری زندگی بدل گئی، مجھے اتنا فائدہ دیا کہ میری زندگی بدل گئی۔ آپ نے فرمایا، ایک اللہ والے فرماتے ہیں الوقت سیف ان لم تقطعہ قطعک، فرمایا ایک تو وقت تلوار کی مانند ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ آپ نے فرمایا وقت تلوار کی مانند ہے، اگر تم اسے نہیں کاٹو گے تو یہ تمہیں کاٹ دے گا، اگر تم اسے نہیں کاٹو گے تو یہ تمہیں کاٹ دے گا۔ اور دوسرا آپ نے فرمایا نفسک ان لم شغلتہ بالحق الا تشغلها بالباطل، اگر تم نے اپنے نفس کو خیر پر، حق پر مشغول نہ کیا تو یہ تمہارا نفس ایسا ہے کہ یہ خود بخود پھر باطل کی طرف مشغول ہو جائے گا۔ حاضرین گرامی کا دعا ہے کہ مالک کائنات ہماری حاضری قبول فرمائے، ہمیں اپنے مرشد کی تعلیم پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے ظاہر باطن کو پاکیزگی عطا فرمائے، اور جو ہماری نیت ہے، جو ارادے لے کر آئے ہیں سرکار کامرہ کا صدقہ، تمام احباب کے ارادوں کو اللہ منظور مقبول فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ ایک دفعہ فاتحہ